فارسی میں تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ، فارسی میں تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ، بغداد مجموعہ اردو کے بے رنگ مناس۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے میں ایک اور سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ غالب کی اردو غزلیات کی تفہیم و تشریح اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں غالب کا جو منتخب فارسی کلام ہے اس کی شرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرزا غالب جیسا عظیم شاعر اور پھر ان کی فارسی شاعری، اور پھر فارسی شاعری بھی وہ کہ مرزا صاحب جس کو ساری زندگی اپنے اردو کلام کے مقابلے میں بڑھ کر سمجھتے رہے، اس پر اس کو ترجیح دیتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ اپنا مشہور زمانہ شعر کہا جس کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا کہ فارسی بھی کہ اے دیکھنے والے فارسی کو دیکھ، تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ، فارسی بھی تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ، کہ تاکہ تجھ کو رنگ رنگ قسم کے نقوش جو ہیں وہ نظر آئیں، بغرض مجموعہ اردو کے بے رنگ مناس۔ میرے اردو دیوان کو چھوڑ، میرے اردو دیوان میں کیا رکھا ہے کہ بے رنگ مناس، یہ تو بے رنگ ہے، اس میں تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جب زندگی میں یہ شعر پڑھا پہلی مرتبہ تو میرے دل میں بھی پھر اس بات کی ایک چاہت اور ایک تمنا پیدا ہوئی کہ آخر دیکھنا چاہیے کہ مرزا غالب کی فارسی شاعری میں کیا ہے ایسی بات کہ اپنے اردو کلام کو غالب جو ہے وہ بے رنگ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اردو کلام غالب کا وہ کلام ہے کہ جس کی 100 سے زیادہ شروح جو ہیں وہ اب تک لکھی جا چکی ہیں، اور اس کے اشعار کی گہرائیاں اور آفاقی جہات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی شاعر جو ہے مرزا غالب کی تشریح کرتا ہے اور یقیناً اس پر کوئی مفید اضافہ کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ فارسی کلام جو ہے غالب کا دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں نے پھر مرزا غالب کا سارا فارسی کلام جو ہے وہ بلیستی آپ پڑھا۔ فارسی چونکہ میں خوش قسمتی سے بچپن سے جانتا تھا، تو شیخ سعدی کی گلستان، بوستان، اسی طرح سے اور دیگر کتب یہ بڑے بچپن سے پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے پھر مرزا غالب کا سارا فارسی کلام میں نے بلیستی آپ پڑھا، سارا پڑھا، تو واقعی مجھ پر یہ حقیقت پھر روشناس، اس حقیقت سے میں روشناس ہوا کہ فارسی کے اندر جو مضمون آفرینی ہے، جو نکتہ سنجی ہے غالب کی، وہ بڑے اپنے عروج پر ہے۔ اردو میں بھی کم نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اردو کو، ہر شعر جو ہے وہ کتنا گہرا ہے، ایک کلثوم ہے، ایک سمندر ہے، ایک بحر ہے، لیکن فارسی جو ہے وہ مرزا غالب کی فارسی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات کہ ہندوستان کے اندر چونکہ آبادی جو تھی وہ ساری کی ساری وہ تھوڑی بہت اردو تو جانتی تھی، کیونکہ اردو بھی ابھی تخلیق یا سمجھیں کہ اپنے پیدائش کے مراحل میں تھی، لیکن فارسی اس خطے کے لیے ایک اجنبی زبان تھی۔ فارسی یہاں کے حکمرانوں کی زبان تھی، چنانچہ انہوں نے اس کو دفتری زبان کے طور پر رائج رکھا، اور لوگوں نے ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے فارسی سیکھنا بھی شروع کر دی تھی، بین ہی جیسے آج کل ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم کوئی مقابلے کا امتحان دے کر کامیاب ہو جائیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ اچھی جاب حکومت میں مل جائے۔ تو اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ فارسی سیکھتے تھے تاکہ حکومت کے اندر جو ہے اچھی جاب مل جائے، لیکن پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہاں وہ غدر ہوا، 1857 کا انقلاب جس کو کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر انگریزوں کی عملداری شروع ہو گئی، اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فارسی کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، انگریزی کو آگے لانا شروع کر دیا۔ دفتری زبان جو تھی وہ بالآخر جو ہے وہ انگریزی ہو گئی، بلکہ ایسی ہوئی کہ اس وقت بھی ہند و پاک کے اندر ہماری دفتری زبان جو ہے وہ انگریزی ہی ہے۔ تو لوگوں نے پھر فارسی زبان کو جو ہے اہمیت دینا چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ تو جب ایک زبان ویسے ہی بے اہم ہو جائے، اس کو پڑھنے سننے والے ہی نہ رہیں،
تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر کہا گیا شعر یا اس میں کہا گیا کلام جو ہے وہ کیسے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ مرزا غالب کو چھوڑیں، آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں کہ علامہ اقبال جو کہ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے شاعر ہیں، اور پاکستان کی ساری آبادی جو ہے وہ تو اردو ہی سمجھتی ہے۔ یہاں تو سوائے کچھ لوگ جو شاید بلوچستان کی سرحدوں پر آباد ہوں، وہ ایران کے زیر اثر فارسی سمجھتے ہوں، یہاں تو کوئی ایسا فارسی سمجھنے والا طبقہ ہے ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اپنی شاعری کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ فارسی میں کہا۔ لیکن پھر وہی بات کہ علامہ اقبال کا بھی جو تعارف ہے، علامہ اقبال کی بھی جو شہرت ہے ہند و پاک میں، وہ ان کے اردو کلام کی وجہ سے زیادہ ہے۔ فارسی کلام ان کا جو ہے وہ مرزا غالب کی نسبت بہت زیادہ دیکھا پڑھا اور سنا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ ان کے ایک قومی شاعر ہونے کی جہت ہے، ورنہ صرف شعر کو شعر سمجھتے ہوئے جو ہے شاید علامہ اقبال کو بھی، علامہ اقبال کے فارسی کلام کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا تھا، یا اس کو بھی وہ توجہ نہیں مل سکتی تھی جو کہ ان کو قومی شاعری کے ناطے جو ہے وہ مل گئی۔ تو بہرکیف مرزا غالب کا جو فارسی کلام ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، دیکھنے کے لائق ہے، بڑی زبردست اس کے اندر جو ہے وہ فکری جو ہے بلندی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے جو مرزا غالب کا فارسی کلام ہے اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ انتخاب، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں، چاہے وہ کوئی نعت ہو، چاہے وہ کوئی غزل ہو۔ جی ہاں، یہ نعت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مرزا غالب کی ایک فارسی نعت بھی ہے اور وہ بڑی معروف ہے۔ تو آج میں جس غزل سے، مرزا صاحب کی جس فارسی غزل سے آپ کے سامنے یہ جو ٹاپک، یہ سلسلہ جو ہے میرا، اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، وہ مشہور غزل ہے کہ جو ہمارے ہند و پاک کے طول و عرض کے اندر ایک ترجمے کی وجہ سے، اپنے ترجمے کی وجہ سے، اور وہ بھی ترجمہ کس زبان میں؟ پنجابی زبان میں ترجمہ، جو کہ صوفی تبسم ایک معروف شاعر ہو کر گزرے ہیں، انہوں نے کیا۔ تو وہ مرزا غالب کی فارسی غزل ہے اصل میں، لیکن صوفی تبسم رحمہ اللہ نے اس کا جو ہے وہ پنجابی میں ترجمہ کیا، اور پھر اس کو غلام علی خان نے جو ہے وہ گایا، اور وہ ہند و پاک کے طول و عرض میں مشہور ہو گئی۔ لیکن افسوس کہ یہ شاید بہت کم سامعین و ناظرین کو علم ہوگا کہ وہ اصل کے اندر وہ غزل جو ہے وہ مرزا غالب کی غزل ہے۔ ہاں، البتہ جو ہمیشہ اس کو غلام علی خان کی آواز میں مکمل سنتے ہیں اور آخر تک سنتے ہیں، ان کو ایک جھٹکا سا ضرور لگتا ہے۔ جھٹکا اس لیے لگتا ہے کہ آخری شعر کے اندر صوفی تبسم صاحب نے جب ترجمہ کیا پنجابی میں، تو مقطع کے اندر مرزا غالب نے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب استعمال کیا ہے، تو صوفی تبسم صاحب نے بھی وہاں غالب کو غالبہ کہہ کر جو ہے، غالبہ یعنی اے غالب کہہ کر جو اس کا ترجمہ کیا، تو بندے کو جھٹکا ضرور لگتا ہے کہ دیکھیں یہ غالب کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا، چونکہ وہ تو ظاہر ہے ایک اردو شاعر ہے، یہ فارسی میں ان کا بہت زیادہ کلام ہے، یہ پنجابی کے اندر مرزا غالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، یقین جانیں۔ لیکن اس جھٹکے کی توجیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ غزل جو ہے وہ مرزا غالب کی فارسی غزل ہے، اور صوفی تبسم صاحب نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ فرمایا ہے۔ تو میں زیادہ دیر آپ کو اس پردہ خفا یا اس حجاب میں نہیں رکھنا چاہتا، تو میں آپ کے سامنے وہ فارسی کلام یا وہ فارسی غزل جو ہے اس کا مسئلہ بھی رکھتا ہوں، اور اس کا جو پنجابی ترجمہ صوفی تبسم صاحب نے کیا وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ بلکہ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے اس کا جو پنجابی ترجمہ ہے اس کے مسئلے کا پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ غزل ہے۔ تو آپ نے وہ مشہور پنجابی کلام غلام علی خان کی آواز میں سنا ہی ہوگا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار ہے، آجا ایویں لڑن بہانے لبنا ہے، ایویں لڑن بہانے
لبنائے کی سوچنائے ستم گار آجا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ معروف کلام جو ہند و پاک کے طول و عرض کے اندر سنا جاتا ہے پنجابی میں غلام علی خان کی، بلکہ یہ شناخت ہے۔ ہاں اگرچہ غلام علی خان صاحب کی بہت سی جو ہے ان کی گائی ہوئی چیزیں معروف ہوئیں، مشہور ہوئی، لیکن ان کی شناخت یہی ہے، آج تک یہی شناخت ہے۔ تو یہ کلام جو ہے یاد رکھیے گا کہ اصل میں مرزا غالب کا کلام ہے۔ ان کی ایک فارسی غزل ہے کہ جس کا صوفی تبسم صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے۔ تو آئیں اب مرزا غالب کی اصل فارسی غزل کا صوفی تبسم صاحب کے ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو مرزا غالب کی اس غزل کا مسئلہ ہے: ضمن غرت نہ بود باور انتظار ویا، بہانہ جوے مباشو ستیزہ کار ویا۔ اچھا، میرے ناظرین میں شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو فارسی سے نابلد ہوں گے، تو یہ ان کے لیے بڑی فائدے کی چیز ہوگی کہ وہ اس طرح سے فارسی بھی اچھی خاصی سیکھ جائیں گے۔ تو میں اس کا پہلے لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ضمن غرت، ضمن میری طرف سے، غرت گر اگر، یہ جو ت جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا یہ تجھے کے لیے، ضمن یعنی میری طرف سے، اگر تجھے، نہ بود باور انتظار، نہ بود نہ ہو باور یقین، انتظار کا، یعنی اگر تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں ہر وقت تیرے انتظار کے اندر ہوں، میں تیرے انتظار کے اندر ہلاک ہوا چاہ رہا ہوں، اگر تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، اگر تجھ کو یہ بات باور نہیں آ رہی، بیا، تو آ کے دیکھ، آ کے میرا احوال دیکھ۔ بیا کا مطلب ہوتا ہے یہ بالکل جس طرح سے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں، تو فارسی کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ جو ہے بے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بیا یا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے: بہانہ جوے مباشو ستیزہ کار ویا، یعنی بہانے بازی نہ کر، بہانہ جو کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا، بہانہ جو، بہانہ جوے، اور یہ جو ہوتی ہے فارسی میں یاد رکھیے گا یہ تعمیم کے لیے، اس کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں اس بڑی یہ کے، تو یہاں مفہوم ہے بہانہ جوے، یعنی بہانے باز نہ بن، مباش مت بن، میم یہ نفی کے لیے ہوتی ہے، باش ہونا، یعنی بہانے بازی اختیار نہ کر، بہانہ باز نہ بن، ستیزہ کار بیا، ستیزہ کہتے ہیں لڑائی کو، کار کام کو کہتے ہیں، یعنی جھگڑنے پر آمادہ، تو بے شک تو میرے ساتھ آ کے جھگڑ، بے شک میرے ساتھ آ کے لڑ، لیکن خدا کے لیے آ جا بس ایک مرتبہ، مجھے انتظار کی اس مشقت سے، اس انتظار کی قیامت سے مجھے کسی طرح سے تو نجات دلوا دے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صوفی تبسم نے پھر اس کو اپنے پنجابی ترجمے کے ساتھ ہند و پاک میں روشناس کرایا، اور غلام علی خان نے اس کو گا کر جو ہے وہ امر کر دیا: میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جاؤ، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جاؤ، ایویں لڑن بہانے لبنائے، ایویں لڑن بہانے لبنائے، کی سوچنائے ستم گار آ جا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا۔ تو ناظرین انشاءاللہ العزیز اس غالب کی فارسی غزل کے باقی باندہ اشعار اور ان کی اسی طرح سے اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے نشست میں اس سلسلے کی جو بھی ہوگی اس میں حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے بندہ کو اجازت، اللہ حافظ۔